میں نے ایک سے زائد مرتبہ یہ بات آپ حضرات کو بتائی ہے کہ اگر ہم میں سے کوئی آدمی نفسانی خواہشات کے پیچھے چلے گا، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے سائے کو چھوڑ کر زندگی گزارے گا، تو وہ انسان دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائے، یہ ممکن نہیں۔ مولانا طیب کو سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرے اور بیل آئیکن کو پریس کرے۔ میں اللہ رب العالمین نے اسی مضمون کو ان الفاظ میں بیان فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور تم میں جو صاحب اختیار ہیں ان کی بھی اطاعت کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اطاعنی فقد اطاع اللہ ومن عصانی فقد عصى اللہ، جس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے میری اطاعت کی، در حقیقت اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی، در حقیقت اس نے اللہ رب العالمین کی نافرمانی کی۔ ایک موقع پر اللہ کے پاک پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی تھی، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنی دلی خواہشات کو میرے لائے ہوئے دین اور شریعت کے تابع نہ کر دے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اپنی خواہشات و جذبات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم و ہدایات پر قربان کر دیا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں ایک صحابی سونے کی انگوٹھی پہن کر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب نظر پڑی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ انگوٹھی صحابی کے ہاتھ سے نکال کر پھینک دی اور ارشاد فرمایا کہ کیا ہو گیا ہے، تم اپنے ہاتھ میں آگ کے انگارے ڈالتے ہو۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محفل سے تشریف لے گئے تو ساتھیوں میں سے کسی نے کہا کہ تم اپنی انگوٹھی اٹھا لو، کسی موقع پر اسے اپنے استعمال میں لے آنا۔ قربان جائیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی اطاعت پر۔ صحابی کہتے ہیں کہ جس چیز کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے نکال کر پھینک دیا ہے، اب وہ چیز اس لائق نہیں رہی کہ میں اسے اٹھاؤں اور دوبارہ اسے اپنے استعمال میں لاؤں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ہجرت کی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پر لٹایا تھا۔ علی جانتے تھے کہ یہ اللہ کے نبی کا بستر ہے۔ مکہ کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اگر خدا نخواستہ وہ گھر کے اندر داخل ہو گئے اور انہوں نے نبی کے بستر پر نبی کو موجود نہیں پایا تو میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے۔ لیکن سلام ہو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ پر، وہ اللہ کے نبی سے محبت کرتے تھے، اللہ کے نبی ان سے محبت کرتے تھے۔ اللہ کے نبی نے حکم دیا، علی لیٹ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، علی صبح اٹھ کر مکہ کے جن لوگوں کی امانتیں میرے پاس ہیں ان کے حوالے کرنا اور پھر مدینے میں آ کر مجھ سے ملاقات کرنا۔ صبح ہونے کے بعد سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے مکہ والوں کی امانتیں ان کے حوالے کی اور مدینہ المنورہ چلے گئے۔ جب مدینہ منورہ پہنچے تو ساتھیوں میں سے کسی نے کہا کہ علی، اس رات تم کو اللہ کے نبی کے بستر پر نیند آئی تھی یا نہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، رب کعبہ کی قسم، ہجرت کی رات اللہ نے جس انداز میں نبی کے بستر پر مجھے سونے کا موقع دیا، ویسی نیند مجھے اس سے پہلے کبھی نہیں آئی تھی۔ ساتھیوں نے پوچھا، علی وجہ کیا ہے؟ کہنے لگے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، علی صبح ہوگی، مکہ والوں کی امانتیں تم ان کو واپس کرو گے اور پھر مدینہ آ کر مجھ سے ملاقات کرو گے۔ میرے دل و دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ جب تک میں اللہ کے نبی سے ملاقات نہیں کر لیتا مجھے موت نہیں آ سکتی۔ تو میں نے آپ حضرات کے سامنے خطبہ مسنونہ میں جو آیت کریمہ تلاوت فرمائی ہے، اس آیت میں اللہ رب العالمین یہ ارشاد فرما رہے ہیں، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اے لوگو اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، وَلَا تَنَازَعُوا، اور آپس میں لڑائی جھگڑا نہ کرو۔ لڑائی جھگڑے کے نقصانات میں ایک بڑا نقصان یہ بھی ہے کہ اس کی نحوست سے اللہ رب العالمین انسان کو بہت سی نعمتوں سے محروم فرما دیتے ہیں۔ مثلا جب ایک آدمی دوسرے آدمی سے لڑتا ہے یا ایک جماعت دوسری جماعت سے لڑتی ہے یا ایک تنظیم کے لوگ دوسری تنظیم کے لوگوں پر سب کو ستم کرتے ہیں، تو اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالی ان میں بزدلی پیدا فرما دیتے ہیں۔ اسی لیے قرآن کریم کے اندر اللہ نے یہ بات ارشاد فرمائی، انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا، اے ایمان والو تم سب آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہو۔ جب کسی بات کو لے کر یا کسی مسئلے کو لے کر تمہارے درمیان کسی قسم کی چکلش ہو جائے، لڑائی جھگڑا ہو جائے، تو رسی کا سانپ بنانے کے بجائے، بات کا بتنگڑ کرنے کے بجائے، فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، تم اپنے بھائیوں کے درمیان اصلاح کروا دیا کرو، صلح کروا دیا کرو۔ آپ دیکھیے جب لڑائی ہوتی ہے تو کسی کا سر پھٹتا ہے، کسی کی ٹانگ ٹوٹتی ہے، کسی کے دانت زخمی ہوتے ہیں تو کسی کی آنکھ پھوٹتی ہے۔ اسی پر بس نہیں بلکہ لڑائی جھگڑے کا دنیاوی نقصان یہ بھی ہوتا ہے کہ رشتہ داریاں ختم ہو جاتی ہیں۔
اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ خود لڑائی جھگڑا کرنے والا لقمہ اجل بن کر موت کے منہ میں چلا جاتا ہے۔ تو اللہ کے پاک پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اور اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کو یہ پیغام دیا ہے کہ اے میری امت کے لوگوں، تم آپس میں لڑائی جھگڑا نہ کرو، تم آپس میں ایک دوسرے کے درمیان صلح کرانے کی کوشش کرو۔ حفظ ما تقدم کے طور پر یہ بات بھی یاد رکھو کہ لڑائی جھگڑے کا صرف دنیاوی نقصان ہی نہیں ہوتا بلکہ دینی نقصان بھی ہوا کرتا ہے، دینی نقصان بھی ہوا کرتا ہے۔ شب قدر، مسلمان کا بچہ بچہ شب قدر کی اہمیت و افادیت سے واقف ہے۔ جب اللہ رب العالمین نے اپنے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شب قدر کے بارے میں مطلع فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو یہ بتانے کے لیے آ رہے تھے کہ رمضان المبارک کے مہینے کی کون سی رات شب قدر کی رات ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے، راستے میں دو لوگ آپس میں لڑائی کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کے درمیان صلح کروانے میں لگ گئے اور شب قدر کی تعین آپ کے دل و دماغ سے اٹھا لی گئی۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں شب قدر کے بارے میں بتانے کے لیے ہمارے درمیان تشریف لا رہے تھے، مگر فلاں کے آپس میں لڑنے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان صلح کرانے میں لگے اور شب قدر کی تعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل و دماغ سے محو کر دی گئی۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ لڑائی جھگڑے کا نقصان صرف دنیاوی اعتبار سے ہی نہیں ہوتا ہے، دینی اعتبار سے بھی ہوتا ہے۔ شب قدر جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ 1000 مہینوں کی راتوں سے بہتر ہے، شب قدر وہ مقدس رات ہے جس رات میں اللہ رب العالمین نے قرآن نازل فرمایا، لیکن دو مسلمانوں کے آپس میں لڑنے کی وجہ سے اللہ نے اس کی تعین کو پوشیدہ رکھا، مخفی رکھا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا کہ اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اور آپس میں لڑائی جھگڑا نہ کرو۔ جن گھروں میں لڑائیاں ہوتی ہیں، جن جماعتوں میں لڑائیاں ہوتی ہیں یا جن تنظیموں کے ممبران آپس میں ایک دوسرے کے درمیان دست و گریباں ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان گھروں میں بزدل پیدا فرماتے ہیں، اللہ تعالی ان جماعتوں میں بزدلی پیدا فرما دیتے ہیں، اللہ تعالی ان تنظیموں میں بزدلی پیدا فرما دیتے ہیں۔ اور صرف بزدلی ہی پیدا نہیں فرماتے بلکہ اللہ تعالی بزدلوں کو کامیاب ہونے کا موقع بھی نہیں دیتے ہیں۔ اسی لیے آج سے 1450 سال پہلے اللہ رب العالمین نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا اے ایمان والو اللہ کے دین کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہو
आपस में इख्तिलाफ व इंतशार पैदा न करो। इख्तिलाफ व इंतशार से न कल फायदा हुआ किसी का, न आज फायदा होने वाला किसी का, और न आइंदा फायदा होने वाला किसी का। लेकिन अलमिया इस बात का है कि हम और आप अपने आप को मजहब इस्लाम का पैरोकार कहते हैं, अल्लाह और उसके रसूल का इताअत शियार कहते हैं, लेकिन हमारी हालत यह है कि हमको अपने पड़ोसियों पर तरस नहीं आता, हमको अपनी औरतों पर तरस नहीं आता, हमको बूढ़े वालिदैन पर तरस नहीं आता, हमको अपने बच्चों पर तरस नहीं आता, हमको अपने रिश्तेदारों पर, दोस्त अहबाब पर तरस नहीं आता। जरा सी बात को लेकर हम आपस में एक दूसरे से दस्तो गरेमा होते हैं, एक दूसरे को गालियां देते हैं, एक दूसरे को बुरा भला कहते हैं, लड़ाई झगड़े का माहौल बनाते हैं। मैंने एक से जायद मर्तबा ये बात आप हजरात को बताई है कि अगर हम में से कोई आदमी नफसानी ख्वाहिशात के पीछे चलेगा, अल्लाह और उसके रसूल की तालीमात के साये को छोड़कर जिंदगी गुजारेगा, तो वो इंसान दुनिया और आखिरत में कामयाब हो जाए, ये मुमकिन नहीं। लेकिन जो लोग हकीकत में अल्लाह और उसके रसूल का फर्मा बरदार बनकर जीते हैं, शरीयत के दायरे में रहकर जीते हैं, अल्लाह तबारक व तआला उनको बेहतर से बेहतर जिंदगी गुजारने का मौका देते हैं। और ये कब मुमकिन है? ये उसी वक्त मुमकिन है जब हम ईमान के साथ साथ आमाल सालिहा को भी लाजिम पकड़ेंगे। सिर्फ ईमान है हमारी जिंदगी में, आमाल सालिहा नहीं है। सिर्फ ईमान है हमारी जिंदगी में, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत नहीं है। सिर्फ ईमान वाले हैं, फराइज की पाबंदी हमारी जिंदगियों में नहीं है। तो याद रखो, ऐसा इंसान दुनिया में भी जलील और रुस्वा और आखिरत में भी अल्लाह के गजब का शिकार बनने वाला। अल्लाह तबारक व तआला ने तो ये इरशाद फरमाया है, मन आमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिन। जो आदमी ईमान की हालत में आमाल सालिहा करेगा, चाहे वो मर्द हो या औरत, फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यिबा, तो हम उसको पाकीज़ा जिंदगी गुजर बसर कराएंगे, हक हलाल वाली जिंदगी गुजर बसर कराएंगे, नेक नामी वाली जिंदगी गुजर बसर कराएंगे। और जो आदमी सिर्फ ईमान वाला है, उसकी जिंदगी में अल्लाह के रसूल की सुन्नतें नहीं है, अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात नहीं है, मनमानी जिंदगी गुजारता है, तो ऐसा इंसान दुनिया में भी परेशान और आखिरत में भी परेशान होने वाला है। आखिरत में भी परेशान होने वाला है। इसलिए आज जरूरत है इस बात की कि हम और आप सिर्फ दावा न करें, बल्कि अमली तौर पर यह साबित करके दिखाएं कि हम अल्लाह और उसके रसूल के सच्चे फर्मा बरदार हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं, फतफशलू व तज़हब रिहुकुम, कि अगर तुम अल्लाह की इताअत नहीं करोगे, अल्लाह के रसूल की इताअत नहीं करोगे और आपस में लड़ाई झगड़ा करते रहोगे, तो उसका एक नुकसान ये भी होगा कि अल्लाह उसकी नहूसत से तुम्हें कमजोर बना देंगे। और कमजोर ही नहीं बनाएंगे, बल्कि अल्लाह ताला फरमाते हैं तुम्हारी हवा भी उखाड़ देंगे। आज आप पूरी दुनिया पर एक ताहिराना नजर डालकर देखें, जहां जहां भी मुसलमान हैं, परेशानी के आलम में, खौफो हरास की जिंदगी गुजर बसर कर रहे हैं। न रात की नींद, न दिन का सुकून,
حالانکہ ہم تعداد میں کم نہیں ہیں، مال و دولت بھی مسلمانوں کے پاس پہلے کے مقابلے میں الحمدللہ اس وقت بہت زیادہ ہے، لیکن پھر بھی بے چینی کی زندگی گزارنے کی وجہ، سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ آج ہم اور آپ نفسانی خواہشات کے غلام بنے ہوئے، نفسانی خواہشات کے غلام بنے ہوئے ہیں۔ ہم نے اپنے آپ کو اللہ کے رسول کی غلامی سے نکال لیا، جب جی میں آیا نماز پڑھی، جب جی میں آیا نماز چھوڑ دی، جب جی میں آیا ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا، اور جب جی میں آیا ان کو نظر انداز کر دیا۔ کوئی جوا کھیل رہا ہے، کوئی شراب پی رہا ہے، کوئی سودی کاروبار کر رہا ہے، اور کوئی سکون حاصل کرنے کے لیے کلبوں میں جا جا کر بیٹھتا ہے۔ قرآن نے آج سے 1450 سال پہلے ہمیں یہ بات بتائی تھی کہ اے ایمان والو، اگر تم اطمینان کی، چین و سکون کی زندگی گزارنا چاہتے ہو تو اللہ کے ذکر کو لازم پکڑو، اللہ کے ذکر کو لازم پکڑو۔ اللہ کی یاد کے بغیر، اللہ کی ذات کو نظر انداز کر کے نہ کسی انسان کو کل سکون ملا ہے، نہ آج سکون ملے گا، اور نہ آئندہ اس کو سکون ملنے والا ہے۔ 24 گھنٹے میں 5 وقت کی نمازیں اللہ نے اسی لیے فرض فرمائی ہیں تاکہ ہم کسی لمحہ اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو۔ اور یہ بات یاد رکھو، اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا فَاذْكُرُونِي يَذْكُرُكُمْ، اگر تم مجھے یاد کرو گے تو میں تمہیں یاد کروں گا، اور اگر تم مجھے یاد نہیں کرو گے تو میں بھی تمہیں نظر انداز کر دوں گا۔ اب آپ ایمانداری سے بتائیں کہ اللہ جسے نظر انداز کر دے اسے زندگی میں کبھی سکون مل سکتا ہے؟ اس کو چین کی نیند آ سکتی ہے؟ اس کی زندگی سے کبھی غم ختم ہو سکتے ہیں؟ اس کے بال بچے اس کے لیے وفادار ثابت ہو سکتے ہیں؟ نہیں۔ تو پھر یہ غفلت کی زندگی کیوں؟ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا۔ اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، آپس میں لڑائی جھگڑا نہ کرو۔ لڑائی جھگڑا کرنے والے کو اللہ نے پسند نہیں فرمایا ہے، خبیث قرار دیا ہے۔ قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ۔ ایک آدمی لڑائی جھگڑا کرتا ہے اور ایک آدمی لڑائی جھگڑا نہیں کرتا ہے، تو جو لڑائی جھگڑا کرنے والا ہے وہ اللہ کی نگاہ میں خبیث ہے، اور جو لڑائی جھگڑا کرنے والا نہیں ہے وہ اللہ کی نگاہ میں طیب ہے۔ اس لیے میرے بزرگوں، خبیث بن کے زندگی گزارنے سے بہتر ہے طیب بن کے زندگی گزار۔ قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ، اللہ فرماتے خبیث اور طیب یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ خبیث شیطانوں کا پیروکار ہوتا ہے، اور جو طیب ہوتا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کا پیروکار ہوتا ہے۔ تو اللہ کے پاک پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ اللہ کے یہاں سب سے زیادہ ناپسندیدہ شخص وہ ہے جو سخت جھگڑالو ہو، بات بات پر لڑائی جھگڑا، ذرا ذرا سی بات پر دست و گریبانی، گالم گلوچ، مار پیٹ، یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر صحابہ کو مخاطب کر کے کہنے لگے، کیا میں تم کو یہ نہ بتاؤں کہ اللہ کے نزدیک نماز پڑھنے سے بہتر، روزہ رکھنے سے بہتر، صدقہ خیرات کرنے سے بہتر کیا ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ
जरूर इरशाद फरमाए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के नजदीक नमाज पढ़ने से बेहतर, रोजा रखने से बेहतर, सदका खैरात करने से बेहतर यह है कि दो लोगों के दरमियान सुलह कराई जाए। दो लोगों के दरमियान सुलह कराई जाए। तो जो आदमी दो झगड़ा करने वालों के दरमियान सुलह करवाता है, अल्लाह की निगाह में उस इंसान को पसंदीदगी के साथ देखा जाता है। और जो आदमी लड़ाई झगड़ा करने वाला होता है, उस आदमी को नापसंदीदगी की निगाहों से देखा जाता है। तो आप क्या चाहते हैं? अल्लाह की निगाह में पसंदीदा बनना चाहते हैं या नापसंदीदा बनना चाहते हैं? अगर पसंदीदा बनना चाहते हैं तो फिर अल्लाह ने आसान रास्ता बताया, अतीउल्लाह, अल्लाह की इताअत करो, व रसूलहू, अल्लाह के रसूल की इताअत करो, वला तनाज़उ, आपस में लड़ाई झगड़ा ना करो। और अगर तुम अल्लाह और उसके रसूल की इताअत नहीं करोगे बल्कि लड़ाई झगड़ा करते रहोगे, फतफशलू, तो तुम कमजोर पड़ जाओगे, कमजोर पड़ जाओगे। वतज़हब रिहुकुम, और तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी, फिर तुम कहीं के नहीं रह जाओगे। इसलिए अल्लाह ने आखिर में ये बात इरशाद फरमाई, वस्बिरू, अगर बड़ा भाई छोटे भाई को आंखें दिखाए तो छोटे भाई को सब्र कर लेना चाहिए कि ये मेरा बड़ा भाई है। अगर बाप अपने बेटे को सख्ती के अंदाज में कोई नसीहत करे तो बेटे को सब्र कर लेना चाहिए कि ये मेरा भाई है। अगर सास बहू से सख्ती के अंदाज में कुछ कह रही है तो बहू को सब्र कर लेना चाहिए कि ये भी मेरी मां के दर्जे में है। लेकिन ऐसा होता कहां? ईंट का जवाब पत्थर से देने के हम आदी हो गए हैं, इसीलिए तो नुकसान हो रहा है। तो अल्लाह ने फरमाया, वस्बिरू, ऐ मेरे बंदो सब्र कर लेना, सब्र कर लेना। और सब्र क्यों कर लेना? इन्नल्लाह मअस साबिरीन, अगर तुम सब्र कर लोगे तो अल्लाह फरमाते हम तुम्हारे साथ खड़े हो जाएंगे। और अल्लाह जब किसी के साथ खड़ा हो जाए तो फिर क्या पूछना, दुनिया की कोई ताकत उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकती है। तो ये चंद बातें अज़राए मोहब्बत आप हजरात के सामने रखी गई। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तमाम मुसलमानों को नाहक झगड़ने से बचने की तौफीक अता फरमाए।